تو لیلۃ القدر کی شان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اس رات میں نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے معاملے کو لے کر۔ یہ ترجمہ تو ہو چکا تھا نا کمپلیٹ۔ ہر قسم کے معاملے کو لے کر کا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کس کی روح آپ نے لینی ہے، کس کی روح نہیں لینی، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اصل تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک سال کی جیسے ہوتا ہے نا بجٹ، تو ہمارا بجٹ ایک سال کے لیے بنتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بنے گا، لیکن انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب حکومت بناتی ہے تو حکومت کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کو بھی پہلے کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، تو یہ سارے کام اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مقدس شخصیت کا کسی مقام پہ جانا، اسٹے کرنا، یہ ان مقام والوں کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ تبھی اللہ اس رات کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کی رحمت کے جبریل کو زمین پہ بھیجتے ہیں اور مقدس فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر۔ تو اگر اللہ یہ نہ بتاتے تو کیا ہو جاتا؟ بھئی رات عبادت کی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، کافی ہے نا؟ لیکن اللہ بتا رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات زمین پہ اترتی ہیں، تو اس سے زمین میں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی علاقے میں رہتی ہے، کسی مکان میں اسٹے کرتی ہے، قیام کرتی ہے، کہیں رہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ بڑی شخصیتیں، بزرگ شخصیتیں صرف فرشتوں میں نہیں ہوتی بلکہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں تو اس علاقے کو اپنا مسکن بنانا چاہیے کہ میں بھی یہیں رہوں گا، اور کسی علاقے میں اگر فنکار، اداکار، گویا، ڈانسر رہتا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جانا چاہیے کہ میں گلوکاروں کے اور گویوں کے، ظالموں کے علاقے میں بولنے کیا ہو رہا ہے۔ اگر پیسے ہیں، اللہ نے مکان شفٹ کرنے کی توفیق دی ہے، اتنی گنجائش ہے، تو وہاں سے انسان شفٹ ایسے علاقوں میں رہا کرے جہاں علماء اور صلحاء رہتے۔ سمجھ رہے ہو؟ خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ بھائی میرے پڑوس میں فلاں شخصیت رہتی ہے، میرے پڑوس میں فلاں بزرگ رہتے ہیں۔ لوگ میں جناب فلانے کے پڑوس ساتھ رہتا ہوں، ماشاءاللہ وہ ڈانسر نہیں ہے، بڑے وہ میرے محلے میں۔ ایک آدمی مجھے وہ 50-50 پہلے زمانے میں ایک آتا تھا نا، ایک مزاحیہ، تو اس میں کوئی مشہور اداکار تھا، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے آگے بتا رہا ہے، کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا وہ گاڑی میں جا رہا تھا، کیونکہ اس اداکار کو میں بھی جانتا تھا۔ 50-50 تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے، وہ بہت سادہ سی کامیڈی ہوتی تھی، کوئی بے حیائی نہیں تھی اس میں، بہت سادہ سی۔ اس میں ایک دفعہ دکھایا تھا کہ ایک آدمی، ہماری پولیس کا حال دکھایا تھا ڈیفنس کے ایریے میں، اس کے مزاح بہت سادہ ہوتے تھے، اس میں خاص بات ہی ہوتی تھی، ڈیفنس کے ایریے میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر نال بھی ہے، باقاعدہ فائر کرنے والی توپ، اتنی بڑی توپ ٹیکسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو اب پولیس کھڑی ہوئی ہے تلاشی لینے کے لیے، پولیس نے پوری تلاشی لی، اچھی طرح توپ کو بھی چیک کیا، کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا اندر، جیبیں میں چیک کیا انہوں نے، اڑی چلو بھائی جاؤ، کلیئر ہے۔ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لطیفہ نہیں سمجھ میں آیا؟ چیکنگ ہو رہی ہے، توپ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا۔ بھائی یہ اتنی بڑی توپ ہے، یہی تو اسلحہ ہے، اچھی طرح چیکنگ کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے جی، کلیئر ہے، جانے دو۔ وہ ٹیکسی والا بڑے آرام سے توپ لے کے جا رہا ہے۔ تو اس قسم کا اس میں مزاح ہوتا ہے۔ تو اس کے کسی فنکار کو دیکھ لیا گلشن اقبال میں، یہ بتا رہے ہیں اسماعیل تارا، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیا تو مجھے آ کے بتا رہے میں نے آج اسماعیل تارا کو دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، تو نے دیکھ لیا تو کیا، کون سی بزرگ شخصیت کو تو نے دیکھ لیا؟ تو علماء صلحاء کی زیارت کرے انسان تو خوش بھی ہو، میں نے آج فلاں بزرگ کو دیکھا، میں نے فلاں سے مصافحہ کیا، فلاں بزرگ میرے مکان میں آ کے ٹھہرے تھے، شو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر۔ ایک صحابہ علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہیں بھی کسی علاقے میں عالم نظر آ جائے اس کو لازمی گھسیٹتے ہیں اپنے گھر میں کہ بھئی کم از کم میرے صوفے پہ بیٹھ کے چائے ضرور پیو۔ تو مجھے بھی ایک دفعہ، میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں، ایسی ان کے خیال میں تھا، تو گھسیٹ کے لے گئے، بٹھایا، چائے پی، پھر مجھے بتانے لگے یہاں فلاں عالم بیٹھا ہے، فلاں بھی آیا ہے یہاں اسی صوفے پہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھو اس آدمی میں جذبہ ہے کہ اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس گھر کے صوفے پر اتنے بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھے ہیں، تو ایک جذبہ ہے نا، محبت ہے اس کو، اچھا لگا مجھے اس کا یہ جذبہ۔ تو علماء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے محبت، اور وہ آپ کے گھر میں آئیں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کس سے پتہ چلا؟ یہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، اس صورت سے ہمیں پتہ چلا، سمجھ لیں کہ لکھی ہوئی ہے، تاکہ بار بار مجھے یہ فرضی بہت سی چیزیں فرض بھی تو کی جا سکتی ہے نا۔ اس کی ایک اور دلیل دوں حدیث سے بھی،
حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے ایک دفعہ بلایا. حضرت انس 10 سال کے تھے، چھوٹے سے تھے، تو ان کی والدہ نے بلایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے نماز پڑھا دیں ہمیں. تو وہ چاہتی تھی کہ نبی ہمارے گھر میں اگر نماز پڑھ لے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دعوت پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی پیغمبر کا کسی گھر میں آنا وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اہل اللہ کا، علماء کا، ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے محبت، کچھ بھی نہ ہو صرف محبت ہی ہو. یہ محبت بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گی، لیکن محبت میں انسان دوسرے کا بیڑا نہ غرق کرے. تو اس کی مثال ہے، وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ایسا کرتے تھے. ایک شیخ صاحب تھے، پیر صاحب، ان کا ایک مرید تھا، وہ اپنے شیخ سے بہت عقیدت کرتا تھا. اب ہمارے سننے والوں میں بہت سے ہمارے پٹھان شاگرد بھی ہیں، تو بھائی پٹھان لوگ ناراض نہ ہو، میں پورا ویسے ہی واقعہ سناؤں گا جیسے ہمارے حضرت نے سنایا، ٹھیک ہے. تو ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ مرید پٹھان تھا، اور ہمارے حضرت میں تو عصبیت نہیں تھی. ہمارے حضرت کے زیادہ تر مریدین پٹھان ہی تھے. ہر فیلڈ میں پٹھان ہی آگے ہیں، تبلیغ میں دیکھو تو پٹھان آگے، جہاد میں دیکھو تو پٹھان آگے، مدرسوں میں دیکھو تو پٹھان آگے. تو وہ سارے ہی شعبوں میں پٹھان لوگ، ان کو اللہ نے ہمت دی ہے. لیکن وہ حضرت نے جو واقعہ سنایا نا، یہ چونکہ پٹھان مرید کا تھا، وہ عقیدت تھی نا، محبت تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پٹھان مرید تھا، اپنے پیر و مرشد کو اس نے بولا تھا کہ آپ کی چپل آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں. ہم جب آپ کے مرید موجود ہیں تو ہمارا غیرت کے خلاف ہے ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب اپنی جوتی خود ہی اٹھائیں. یہ نہیں ہو سکتا. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ بھئی میں کسی انسان سے اپنی خدمت، پہلے زمانے کے پیر صاحب بھی بڑے متواضع ہوا کرتے تھے، تو پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا کہ میں اپنی جوتی کیسے دوسرے کو کیسے. پیر صاحب نے منع کیا جوتی کو ہاتھ نہیں لگانا. اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا پیر صاحب ہو اور ہمارا جوتی وہ خود ہی اٹھائے. پیر صاحب نے 2-3 دفعہ منع کیا، پھر پیر صاحب نے خود ہی چپل اٹھا لی. اس نے چپل چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے دی نہیں، اس نے مروڑا ان کا ہاتھ. صحیح، ہمارے حضرت اسی طرح یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو اس نے مروڑا ان کا ہاتھ، وہ بیچاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوہنی اتر گئی، بازو اتر گیا، مگر اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے. ویسے غیرت ہونی ایسی چاہیے، ہے تو ایسے، عقیدت تو ایسی ہونی چاہیے اگر واقعتاً سامنے والا عقیدت کے قابل بھی ہے تو، ورنہ آج کل تو حساب کتاب عجیب سا ہو گیا. تو حضرت فرماتے ہیں ارے نالائق، حضرت ایسی فرمایا کرتے تھے، ارے نالائق، اس کے بیچارے کی حالت تو دیکھو اپنے پیر صاحب کی، یہ کیسی عقیدت ہے، اس کا بازو مروڑ دیا، وہ چیخ رہا ہے کھڑا ہوا. مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو سامنے والے کا انسان خیال کرے، اس کے جذبات کا. خیر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. خلاصہ یہ نکلا کہ اہل اللہ سے تعلق، ان سے محبت، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات آخری بتا دوں، چونکہ ہماری خانقاہوں میں اور ادھر ادھر دوسری جگہوں پر بھی بعض جگہوں پر ادب میں بھی غلو ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد کے. تو یاد رکھو، پیروں کی اور استاذوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک جوان اور ایک ایجڈ. جو جوان آدمی ہوتا ہے نا، اس سے عقیدت کا زیادہ اظہار نہ کیا کرے. سمجھ رہے ہو بات؟ جیسے میں آپ لوگوں کا استاذ ہوں تو تھوڑا میرا خیال ابھی تھوڑا سا ینگ ہوں میں، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں، تو ممکن ہے بڑھاپا ہونے اگلے سال بوڑھا ہو جاؤں میں، لیکن ابھی اتنا نہیں ہے. تو جوان آدمی کے زیادہ احترام یہ غلط ہے، اس سے وہ بگڑ جاتا ہے، چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو. جوان آج کل خلافتیں بہت نو عمری میں مل جاتی ہیں، 22 23 سال میں پیر صاحب خلافت دے دیتے. تو ایسے صورت میں اتنا اس کا احترام، جوتے اٹھا کے گھومنا، اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا. اور جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کھسک بھی جائے. وہ اس میں شہوت اتنی دماغ میں چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے، اور اس کو دنیا کمانے کا شوق، عزت کا شوق، یہ ساری چیزیں دنیا کی اس کے اندر آنے کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں مل جائیں، وقت سے پہلے عزت مل گئی، تو بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے عقیدت کا بس اعتدال سے، کہ بھئی جوان ہے، کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے ایک پٹھان دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ امام اپنے گاؤں میں امام کسی جوان کو بناتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جوان آدمی ہے، کیا پتہ اس کے دل میں کیا کیا برے خیالات آتے ہوں، بد نظری کرتا ہو کیا، جوان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جوان آدمی جو ہے نا، ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوان نیک نہیں ہو سکتا، نیک ہو سکتا ہے، مگر اس کا حد سے زیادہ احترام، عزت، جوتے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرنا، ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. تو وہ بھی انسان ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے. لوگ اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر بن گئے، انہیں کچھ ہو گیا. بھائی انہیں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں. انسان ہے وہ.
اس لیے تھا البتہ بوڑھے آدمی کا احترام کرنا چاہیے. پیر صاحب اگر بوڑھے ہیں, ایجڈ ہیں, داڑھی اور سر سفید ہو چکا ان کا, بوڑھے ہیں, ان کے جوتے اٹھاؤ, ان کے ہاتھ بھی چومو, جو ہے کیا نام ہے, مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ بھی چوم سکتے ان کے, اور ان سے عقیدت کا بہت زیادہ اظہار بھی. بوڑھوں کے بگڑنے کا اندیشہ, وہ اپنی عمر گزار چکے, اور ویسے بھی اس کا بڑھاپا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جوان آدمی اس کے سامنے تواضع کا اظہار. جوانوں کی زیادہ وہ نہیں کیا, بس ماشاء اللہ بہت اچھا, السلام علیکم, بس اتنا کافی. میرے سامنے لوگ آتے ہیں, آپ, میں نے کہا آرام سے رہنے دے, میں ایسے ہی ہوں جیسے تو ہے نا ویسے ہی ہوں میں, ہلکا پھلکا ہی رہنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, سب کے ساتھ یہی کیا کرو. مجھے بہت برا لگتا ہے جب کسی جوان آدمی کا حد سے زیادہ احترام, بوڑھے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب, اچھا نہیں لگتا مجھے. اس جوان پہ غصہ آتا ہے, وہ بوڑھا آدمی تیرے جوتے اٹھا رہا ہے, اگر وہ تیرا مرید ہو گیا تو کیا ہے اس میں؟ تمہیں تو یہ سکھانا چاہیے جوانوں کو کہ بوڑھوں کا احترام کرو, نہ کہ بوڑھے الٹے جوانوں کا احترام کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی امام ابو یوسف کو کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ نہیں چلنا. کہا اگر تم پیچھے رہے, بوڑھا آگے نکلا, تو تم بہت بڑے عالم ہو, علم کی توہین کا خطرہ ہے, اور اگر تم آگے چلے تو تم جوان ہو اور وہ بوڑھا, اس میں اس کے بڑھاپے کی توہین ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے بتایا کہ عالم ہونے کے باوجود بھی بوڑھے کی توہین نہیں کرنی ہے, کیونکہ تم عالم تو ہو مگر تمہاری عمر کم ہے, اور اس کا بڑھاپا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. سمجھ لو. تو بوڑھا آدمی اگر جوتے اٹھا رہا ہے جوان آدمی کے کہ آپ علم میں زیادہ, ہی غلط ہے. اس کو بولو حضرت آپ قابل احترام ہیں, اللہ نے, آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں, باپ جو ہے وہ تو قابل احترام ہوتا ہے نا.